بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ نماز فجر کے بعد سو جاتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ضرور سن لو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور روایت ہے، پھر جب مؤذن فجر کی اذان دے کر خاموش ہو جاتا ہے اور فجر طلوع ہو جاتی ہے، یعنی صبح کی روشنی پھیلنے لگتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوتے اور 2 رکعت ہلکے یعنی فجر کی سنتیں پڑھتے اور اس کے بعد اپنی داہنی کروٹ پر لیٹ جاتے، یہاں تک کہ مؤذن اقامت کہنے کی اجازت حاصل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ اس بات سے کہ طلب رزق میں دنیا کے کونے کونے سے پھرتا رہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں، صبح کے وقت سوئی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے اور آپ نے مجھے پاؤں سے ہلایا، پھر فرمایا، بیٹی اٹھو، اپنے رب کی طرف سے رزق کی تقسیم میں شامل ہو جاؤ اور غفلت شعار لوگوں کی عادت اختیار نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ طلوع فجر سے طلوع آفتاب تک لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت، تلاش رزق کی خاطر نماز فجر سے طلوع آفتاب تک مت سویا کرو۔ حضرت انس سے اس کی وضاحت طلب کی گئی تو فرمایا کہ اس وقت 70 مرتبہ تسبیح تکبیر استغفار کرنے سے روزی میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، زمین کی سطح پر کیے جانے والے 3 کاموں کی وجہ سے زمین اپنی تکلیف کا اظہار کر خون بہنے سے وہ غسل جو زنا کے ارتکاب کے بعد کیا جائے اور طلوع آفتاب سے پہلے سونے سے۔ حضرت ابو وائل فرماتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف گئے اور دروازے سے سلام کیا تو انہوں نے ہمیں اجازت دے دی، مگر ہم تھوڑی دیر دروازے کے ساتھ ٹھہرے رہے تو ایک باندی آئی اور اس نے کہا کہ تم اندر کیوں نہیں داخل ہو رہے؟ تو پھر ہم اندر داخل ہوئے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تسبیح پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ تمہیں کس چیز نے اندر داخل ہونے سے روکا ہے جبکہ تمہیں اجازت دے دی گئی تھی؟ تو ہم نے کہا کہ کوئی بات نہیں سوائے اس کے کہ ہم نے خیال کیا کہ گھر والوں میں سے کوئی سو رہا ہو۔ تو حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ تم نے ابن عام ابدے کے گھر والوں کے بارے میں غفلت کا گمان کیا۔ راوی نے کہا پھر حضرت عبداللہ نے تسبیح پڑھنی شروع کر دی، یہاں تک کہ پھر خیال ہوا کہ سورج نکل گیا ہے تو باندی سے فرمایا، دیکھو کیا سورج نکل آیا ہے۔ متعدد روایت میں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صبح صادق سے لے کر غروب طلوع آفتاب تک مخلوق کے لیے رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی جو لوگ اس پورے وقت میں غافل رہتے ہیں وہ رزق کی برکت سے محروم رہتے ہیں۔ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ معاملات صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک پورے درمیانی وقت میں سونے میں ہے، اور اس وقت سونا غفلت شعار لوگوں کا رویہ ہے، اس طرح سلف کے تعامل کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب فجر کی نماز پڑھ لیتے تو سورج طلوع ہونے تک اپنی نماز کی جگہ ہی بیٹھے رہتے اور ذکر و اذکار میں مشغول رہتے، اور اس وقت میں ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ نوجوان رات کے 2 بجے 3 بجے موبائل، فیس بک، واٹس ایپ ان سب پر لگے رہتے ہیں، پھر ان سے صبح کی نماز بھی قضا اور دوپہر کے 12 بجے 1 بجے تک وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی انسان نہیں ہوتا جو انہیں ایسا کرنے سے باز رکھے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے نوجوانوں کے بارے میں کیا فرمایا اور کیا کچھ ان کی قسمت میں لکھ دیا جاتا جو ایسے حالات کی لپیٹ میں آ چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جو بھی انسان صبح سویا پڑا رہتا ہے تو اس عمل کو اسلام نے سخت ناپسند قرار دیا ہے کہ دوپہر کے علاوہ اس کے علاوہ کسی بھی اور وقت میں مت سویا کرو، جسے کیلولا کہا جاتا ہے، وہ دوپہر کے اوقات میں ہی ادا کیا جاتا ہے، اور یہ عمل ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ کیلولا وہ نہیں، نام دوپہر میں پیٹ بھر کر کھانا کھا کر سوئے جاتے ہیں، اس سے مراد کیلولا ہے جس میں آپ خوب کھانا کھا چکے ہیں یا نہیں، بس تھوڑی دیر آرام کرنا دوپہر کے اوقات میں، تاکہ آپ کا جو باقی کا دن ہے
وہ صحیح سلامت گزرے اور آپ کے دن کے بعد حصے میں آپ اچھی طرح اپنے کاموں کے سر انجام دے سکیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا تھا، کھانا کھا کر فوراً سویا کریں، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں بھی سختی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور آج کی تاریخ میں یہ بات اس حد تک گہری تک جا پہنچی ہے کہ یہاں یہ ڈاکٹر کا بھی یہ ماننا ہے کہ اگر انسان کھانا کھا کر فوراً سو جاتے ہیں تو وہ دل کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور یہی بات 1400 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمائی تھی۔ اب آتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس ارشاد کی طرف۔ انہوں نے فرمایا تھا، جب ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوئے اور فرمانے کہ یا علی، صبح سویرے جو انسان سویا پڑا رہتا ہے اس کی قسمت میں کیا کچھ لکھا جاتا ہے؟ تو جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اے اللہ کے بندے، پیارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ جو بھی انسان صبح کے اوقات میں سویا پڑا رہتا ہے اور وہ فجر کی نماز بھی قضا کر بیٹھتا ہے اور اللہ نے وہ فجر کی نماز ادا کر کے سویا جاتا ہے، تو جب فرشتے آسمانوں سے ان کے مقدر کا رزق لے کر زمین کی طرف آتے ہیں تو وہ رزق انسانوں میں بانٹنے لگ جاتے ہیں، تو وہ انسان سوئے ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ فرشتے وہ رزق واپس اپنے ساتھ آسمان کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ جب وہ نیند سے فارغ ہو کر اٹھتا ہے، بیدار ہوتا ہے، تب اس سے لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ آپ نے دیکھو، جب اکثر لوگ رزق کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھ کر دیکھیں کہ یہ صرف ایک آزمانے کے لیے آپ پوچھیں تو صحیح۔ آپ جب ان سے پوچھیں کہ صبح کتنے بجے اٹھتے، تو آپ کے جواب میں لازماً یہی کہیں گے، ہماری تو آنکھ سویرے کھلتی ہی نہیں، ہم صبح سویرے اٹھتے ہی نہیں، اٹھنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے لہجہ یہی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ رزق ان پر تنگ کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ تنگ دستی اور بے روزگاری کی شکایت کرتے پھرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ سویرے اٹھا کریں، آپ سویرے نماز ادا کریں اور کوشش کریں کہ مرد حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، پھر قرآن کی تلاوت کریں، اس کے بعد آپ اپنے دن کی شروعات کریں۔ اب آپ دیکھیں کہ کیسا آپ کا دن گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے۔ اور جب لوگ 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں، ان کے حالات کچھ یوں ہوتے ہیں کہ ان کے دن کے کچھ کام بھی نہیں سمجھ میں نہیں آتے، وہ یہ جان ہی نہیں پاتے کہ آج کے دن حالانکہ گزرا کیسے ہے، بلکہ انہیں کچھ کام بھی سمجھ میں نہیں آتا، وہ جو کام کرنے لگ جاتے ہیں اور پھر اس سے پلک جھپکنے ہی شام اور مغرب کی اذان ہونے لگتی ہے۔ اور جو انسان سویرے جاگتے وہ اپنے کام میں بھرپور طریقے سے سارا انجام دے پاتے ہیں، ان کے رزق میں برکت ہوتی ہے اور وہ ایک پرسکون اور خوشحال زندگی بسر کرتے ہیں۔ ان کی تنگ دستی کی بھی کوئی شکایت نہیں ہوتی کہ وہ کسی بیماری میں مبتلا ہیں، وہ تندرست ہوتے ہیں، ہر بیماری سے فارغ ہوتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کریں، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں، شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔